مسعود. معروف مصنف ہینس کرسچن عالمی ادب میں بچوں کے لیے لکھی گئی لاتعداد مختصر کہانیوں کے حوالے سے ایک انتہائی ممتاز مقام رکھتے ہیں. 19ویں صدی کے وسط میں ڈینمارک سے تعلق رکھتے کرسچن اینڈرسن شہر آفاق کہانیاں مثلاً دی لٹل مرمیڈ اور دی اگلی ڈکلنگ جیسے شاہکار تخلیق کر چکے ہیں، اور ان کے ترجمے دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہوئے. کارٹون اور فیچر فلمیں بھی ان کہانیوں پہ بنی، اور کوپن ہیگن کے ایک ساحل پر تو دنیا بھر سے آتے سیاح لٹل مرمیڈ کا مجسمہ دیکھ کر بھی حیران ہوا کرتے ہیں. 1837 میں ہینس اینڈرسن نے ایک مختصر سی کہانی دی ایمپررز نیو کلوتھس کے نام سے تحریر کی، جس کا بنیادی خاکہ کچھ یوں تھا کہ ایک انتہائی خود غرض بادشاہ جسے ریاست کی عوام کی نہیں صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر آ کرتی تھی، اپنا خزانہ، اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنا اقتدار، اسے اپنی شکل و صورت، حلیہ اور لباس کا ہر وقت دھیان رہتا، اور تبھی دنیا بھر سے آتے مہنگے ترین کپڑوں سے چلتے خوشنما ملبوسات زیب تن کر کے وہ اپنے دربار، عالیشان محل کی راہداریوں اور باہر عوام کے سامنے جلوہ افروز رہتا. ایک روز اس کے خوش آمدید درباری اس کی خدمت میں دو ایسے جلاہے لے کر حاضر ہوئے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ ایسے انوکھے کپڑے سے لباس تیار کر سکتے ہیں جو کہ صرف اور صرف بادشاہ سلامت اور ان کے رفقا جیسی قداور شخصیات کو ہی نظر آ سکتا ہے وہ لباس، اور دیگر حقیر کم حیثیت لوگ اس لباس کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم رہیں گے. بادشاہ بے انتہا خوش ہوا کہ آخرکار ایک ایسا لباس اس کے لیے تیار ہوا چاہتا ہے جسے اس سے کم مرتبہ لوگ تیار تو کیا دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. لیکن جب لباس تیار ہو کے بادشاہ کے سامنے دربار میں پیش ہوا تو وہ خود بھی اس لباس کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، وہ لباس اسے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے درباریوں پر، اپنے وزیروں پر یہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کم حیثیت ہونے کے باعث لباس کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے. یہی صورتحال اس کے دیگر وزراء کو، درباریوں کو بھی درپیش تھی. وہ بھی بادشاہی کی طرح اس اندھیرے لباس کی بھرپور تعریف کرتے اسے تیار کرنے والے افراد کے لیے انعام کا اعلان کر رہے تھے. بادشاہ نے جب سب درباریوں کی زبان سے لباس کی واہ واہ سنی تو بڑھ کر اس بیش قیمت انوکھے لباس کو زیب تن کیا اور اپنے خوشامدی وزراء کو ایک درباری سب پہ بھاری کی صورت شاباش دیتا اپنے محل سے ایک بڑے جلوس کی صورت باہر نکل پڑا. عوام سر جھکائے دونوں طرف شاید دبے دبے الفاظ میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اچانک ہجوم میں سے ایک چھوٹا سا بچہ آگے بڑھ کے چلایا کہ بادشاہ کے جسم پر تو لباس ہی نہیں ہے، اور پھر تمام مجمع یک زباں ہو کے چیخنے لگا کہ بادشاہ کے جسم پہ تو کپڑے ہی نہیں. لیکن انتہائی پر اعتماد بادشاہ ہر طرف سے اٹھتے شور کو نظر انداز کرتا آگے بڑھتا چلا گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کم حیثیت، کم مرتبہ لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ وہ اس بیش قیمت انوکھے لباس کو دیکھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہے. کئی سال پہلے بہت پرانی تحریر کی گئی یہ کہانی ہینس اینڈرسن کی یہ داستان آج مجھے یوں یاد آئی کہ ممکن ہے تبھی بادشاہ سلامت کو اس کے درباریوں کی طرح کوئی نادیدہ قوتیں، سازشیں یا کوئی لباس ایسا نظر آتا ہو جسے دوسرے دیکھنے سے قاصر ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت کی آنکھیں بھی عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ کبوتروں، طوطوں، کووں، موزیوں جیسے بے ضرر جانوروں سے بھی مختلف کسی باز کی طرح ہو جسے ہر طرف سازشیں اور اپنے جسم پہ انتہائی خوبصورت لباس بھی نظر آتا ہو، جسے تمام دنیا کی طرح وہ خود بھی حقیقت میں دیکھنے سے قاصر ہو، لیکن پھر شاید خود فریبی ہی اس کے چونکہ جاہ و جلال کا واحد سبب تھی، اس لیے وہ بھی غالباً مجبور تھا کہ وہ لباس کی تعریف کرتا رہے. عالمی ادب کا یہ شاہکار دی ایمپررز نیو کلوتھ یعنی بادشاہ کا نیا لباس، اس کہانی سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ کی باز جیسی آنکھیں جن سازشوں یا لباس کو دیکھتی ہیں وہ وجود ہی نہیں رکھتے. یہ اصل میں بادشاہ سلامت کی ضد اور انا تھی جو اس سارے تماشے کا سبب بنی، اور جو شاید اس وقت بادشاہ کے لیے تو تفریح رہی لیکن ریاست کے لیے شاید مزید نئے بحران کھڑے کر گئی. کوئی جا کے بادشاہ سلامت کو بیان کر سکتا ہے کہ وہ خود کو جس باز نامی پرندے سے تشبیہ دے رہے ہیں اس کی خوبی اس کی آنکھیں نہیں ہوا کرتی بلکہ معصوم جانوروں کا شکار اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے پرواز یعنی فرار ہوا کرتا ہے. کوئی جا کر انہیں بتائے بادشاہ سلامت کو کہ اگلے چند روز میں ایک چھوٹا سا بچہ ہو سکتا ہے کسی ہجوم سے نکل کے ایک تفصیلی فیصلہ ان کے سامنے رکھ دے. پھر تمام ہجوم بھی چیخنے لگے گا، لیکن بادشاہ سلامت کو کہانی کے مطابق اس تمام شور کو نظر انداز کرتے
آگے بڑھنا ہے غالباً، یہ اس کے ذہن میں ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ ہینس اینڈرسن کی ایک فرضی کہانی نہیں بلکہ 18 کروڑ عوام پر مشتمل اسلامی جمہوریہ پاکستان نامی ایک ایسی ریاست ہے جو کہ اس وقت شدید تر اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھری بدترین انداز حکمرانی کے نتیجے میں ہچکولے لے رہی ہے، اور یہاں درباریوں اور ہجوم کا کام شاید اب واہ واہ کرنا یا نعرے بلند کرنے سے زیادہ بادشاہ سلامت کو اس انداز میں آگے بڑھتے رہنے سے روکنے کا مشورہ دینا ہے۔ گزرے چند دنوں خصوصاً افغانستان کے علاقے خوست میں ایک CIA اڈے پہ خودکش حملے کے بعد پاکستان پر امریکی دباؤ شدید تر ہو چکا، اور قوم جو کہ اب تک سوات، مالاکنڈ اور جنوبی وزیرستان پر عسکری کارروائی کے نتیجے میں ہوتی تباہ کاریوں سے سنبھل نہیں پائی تھی، وہ اب امریکہ کی جانب سے شمالی وزیرستان میں بڑی فوجی کارروائی کے دباؤ اور اس دوران انتہائی تیز ہوتے پیدر پہ ڈرون حملوں کی زد میں ہے۔ گزرے چند دنوں میں شاید ہی اس قدر زیادہ ڈرون حملے کبھی اس قدر مختصر مدت میں ہوئے ہوں۔ کیا کوئی جا کے بادشاہ سلامت کو بیان کر سکتا ہے کہ آئین پاکستان جس کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا تھا اس کا آرٹیکل 190 کیا ہے؟ یہ آرٹیکل 190 یہ ہے کہ جس کے تحت ملک کے تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل ادارے سپریم کورٹ کی مدد یعنی اس کے احکامات کے پابند ہیں، اور اگر ان احکامات کی خلاف ورزی کی جائے یا ان سے انکار کیا جائے تو یہ میرے مطابق توہین عدالت نہیں بلکہ آئین کی خلاف ورزی کا ایک سنگین ترین جرم ہو سکتا ہے، جس کی زد میں تمام ریاستی ادارے اور ان میں کلیدی عہدوں پر فائز شخصیات آ سکتی ہیں، بشمول صدر، وزیر اعظم اور تمام ریاستی اداروں کے ذمہ داران۔ کیا میں آئین کو درست سمجھ رہا ہوں؟ ایک وقفے کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بیرسٹر اکرم شیخ۔